ایک چھوٹا سا واقعہ کیا ہوا جی، ایک خاتون نے وہ لباس پہنا جس کے اوپر وہ والے جملے لکھے ہوئے تھے جن کی مشابہت قرآنی جملوں کے ساتھ ہے. ٹھیک لکھا ہوا اس پر حلوہ تھا جی، کوئی یہ عرب کا کوئی برانڈ ہے تو وہ کیلیگرافی ایسی کرتے ہیں. بھائی بات سمجھنے والی ہے، بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے ایسا لباس پہننے کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی پرابلم آئے؟ بھائی آپ ایک فوجی کی وردی نہیں پہن سکتے، ایک پولیس والے کی وردی جیسی. وہ کہتے ہیں کیوں پہنی ہے بھائی آپ؟ وہ کہتے ہیں میں اپنی سوائی، وہ کہتے ہیں گھر پا. ٹھیک ہے، ایک سادہ سی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کروڑوں لوگوں کے دل جو ہے وہ زخمی ہو گئے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور آپ نے وہ قرآنی وہ آیت نہیں ہے لیکن اس کا جو فاؤنٹ ہے وہ کیلیگرافی وہ مشابہت رکھتی ہے قرآنی آیات کے ساتھ. اور مفتی صاحب کراچی میں بیٹھ کر یہ بکواس فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے لبیک والے یہ جنونی نعرے لگا رہے ہیں. جنونی نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہوا ہے جن کا نعرہ یہ ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا. ایک بندے نے یتیم کہہ دیا رسول اللہ کے بارے میں، امام احمد رضا بریلوی کا قلم حرکت میں آ گیا. فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا حرام ہے، اس کے پیچھے عید کی نماز پڑھنا حرام ہے، اس سے نکاح پڑھوانا حرام ہے، اور جس کو یہ نکاح پڑھانے کے لیے بھیج دے اس سے بھی نکاح پڑھوانا حرام ہے. اس نے حضور کے لیے لفظ یتیم کیوں استعمال کیا؟ اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض. تے باقی انشاءاللہ تیری طبیعت کدی آمنا سب میں 2-3 مرتبہ میں نے فون کیا ہے، وہ فون نہیں نا چکتا، انہوں پتہ مذہبی جنون والے ہیں نا. کراچی کوئی دور تے نہیں ہے، 2.5 گھنٹے پہنچ جاندے ہیں. آمنا سامنا ہویا میں تینوں لائیو دساں گا مذہبی جنون کی ہوتا ہے، لائیو تینوں دساں گا. تے تھے تو چلو میرے نال کوئی چلا جاندہ، کراچی میں کلہ ہی جاندہ، میں تینوں کلہ دساں گا مذہبی جنون کے نو کہندے ہیں. حضور کا ذکر آئے، جو بندہ جذباتی نہ ہو اس کے اندر بھئی ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی. اور ویسے بھی یہ تو رسول اللہ کا نام ہے، اور ہم نے ان لوگوں کے پیچھے رہ کر اپنی لائن درست کی ہوئی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ اوجھل ہو جائے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا. تو ہم تو ان لوگوں کے پیچھے چل رہے جو یہ کہتے ہیں دل کو ہم سمجھا بجھا کر سوئے کعبہ لائے تھے اور پھر دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا لے چلا. تو تمہیں کیا پتا کہ مذہبی جنونیت نہ ہو تو بندہ بندے دا پتر ہی نہیں ہو سکتا. تم کیا جانو بھائی جو بلال حبشی کے ماننے والے ہیں ان کو تو مار پڑتی تھی، وہ آگے سے ہنستے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے مذہبی جنونیت ہے. بقول اقبال قلندر لاہوری جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں. یہ ولید بن مغیرہ کی اولاد میں سے ہے، یہ ابو جال کی اولاد میں سے ہے. اس کو جا کر کہو اپنا شجرہ لکھوائے، رسول پاک کے نام سے صرف ابلیس کو ہی تکلیف ہے. یہ وائٹ کلر کا باندر ہے، وائٹ کلر کا. ذکر روکے فضل کاٹے اور پھر نفس کا جویا رہے، یہ ان کا ذکر روک رہا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی بلند فرمایا ہے، زمینوں پر بھی بلند فرمایا ہوا ہے. تو کی سمجھتا ہے تو گل کر کے چھڑ تو لک جائیں گا،
تینوں لبیک علی گھروں باہر نہیں نکلن دیں گے. اب اس ایک واقعے کے لیے یہ بول پڑے عشرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. عشرے میں ہوا جی ایک خاتون نے ایسے کیا, کچھ لوگوں نے نعرے لگائے, ان کا نعرہ لگانا بنتا تھا. پھر نیچے سے لے کر اوپر تک سارے اکٹھے ہو گئے. کیوں کہ صرف پیچھے سے آواز آئی ہے, ایک آواز کی خاطر یہ سارے اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 3 دن پہلے کے پی کے کی اسمبلی میں ایک خاتون رکن اسمبلی ہے, اس کے اوپر جوتے برسے, تب آپ کیوں نہیں بولے؟ جوتے مارے گئے, صرف اس نے گھڑی لہرائی تو گیلری سے جوتے پڑے, جوتے پھینکے گئے, لوٹے پھینکے گئے, آوازیں کسی گئیں, تب کیوں نہیں بولے؟ کہتے تب اس لیے نہیں بولے کیونکہ تب ہمارا نشانہ اسلام نہیں تھا. یہ جمہوریت کے عالمی بے غیرت, عالمی بے غیرت. اب ظاہرہ جو اسلام پر ڈائریکٹلی نہیں بھونک سکتے وہ پھر علماء پر ہی بھونکتے ہیں. تو بولنا چاہیے تھا نا وہاں پر, کیوں بولیں گے؟ وہاں سے ملنا کچھ نہیں ہے. اور پھر منظم پلاننگ ہے 8 مارچ میرا جسم میری مرضی والی بائک نکلیں گی, وہ جو چاہیں کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں 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 نہیں, لبیک والے میدان میں ہیں انشاءاللہ. ہماری سانسوں میں جب تک سانسیں ہیں ہم حضور کی عزت پر پہرا دیتے رہیں.